ہمیں اپنے بچوں کو کیا دینا ہے؟ کیا صرف ہمیں اپنے بچوں کو مرنے کے بعد جائیداد دینی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو بس یہی چیزیں دینی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو دینا کیا ہے؟ رہتی زندگی میں کیا دینا ہے؟ ٹھیک ہے، یا پھر ہم نے اپنے بچوں کو ساری زندگی ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے؟ آپ دیکھیں اگر کسی گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ فضول میں نا پیرنٹس کا لاڈلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پیرنٹس کی ہر بات میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، اور وہ بچہ تو تھوڑا سا الگ کچھ سوچ رکھتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو سب سے برا ہو جاتا ہے گھر میں۔ وہ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے اور بچہ جا کے انجینئر بن جاتا ہے، تو ماں باپ تو اس کے خلاف رہتے ہیں، ماں باپ اس سے منہ بنا کے رکھتے ہیں، ماں باپ اس سے کوئی خوش نہیں ہوتے، بھلے وہ اپنے شعبے میں ترقی کرا ہوگا مگر اس کے اندر کیڑے نکالتے رہیں گے، صرف یہ کہ اپنے شوق، اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بچے کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ماں باپ ہیں نا، جو زور زبردستی سے اپنا شوق، اپنی خواہشات، اپنی چیزیں اس بچے کے ذہن میں، دماغ میں اور اس کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اس کی اپنی جو ایک پرسنالٹی، اپنی ایک سوچ، اپنی کریٹیوٹی اور اپنے جذبات جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور بچہ سب سے پہلے ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے، یاد رکھیے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ گھر کے سلسلہ شروع ہوئے، پریکٹس کرتے 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 وہ اسکول، کالج، پھر باہر دوستی یاری، پھر جو رشتہ، جس رشتے میں وہ جا کے بنتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر وہاں پر بھی وہ اسی طرح سے رہتا ہے، پھر وہ آنے والے اپنے بچوں کو بھی، مطلب نسل در نسل ہم خراب کریں صرف اپنے بچے کو ایموشنل بلیک میل کر کے۔ آج کے اس ٹاپک پہ ضرور میرا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ ہم بات کریں گے آج، مجھے لگتا ہے یہ ماں باپ کا شو ہے بچوں سے زیادہ، کیونکہ ہمیں مل کے سیکھنا ہے، ماں باپ کی پریکٹس ہونا، ماں باپ کو لرن کرنا کہ اپنے بچوں کو پالنا کیسے، صرف روٹی دینا پالنا نہیں ہوتا، صرف روٹی دینا تربیت نہیں ہوتی، صرف روٹی دینا اولاد کو اس کی زندگی نہیں ہوتی، صرف اس کو اس دنیا میں لے کر آئیں تو ہم ساری زندگی اس کو یہ بولتے رہتے ہیں، یار تجھے لے کر آئے زندگی میں، تمہیں پیدا کیا یار۔ او بھائی، اب بچے نے کل کو اٹھ کے کہہ دیا نا پیدا کرتے، ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کریں، پھر رہ جائے گی اچھی۔ تو یہی ہو رہا ہے معاشرے میں، اس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یاد رکھیں بچوں کے حقوق کیا ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ ایک اچھی تربیت ہے، اور تربیت صرف کھانا نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے۔ آج یہ بتائیں گے، سیکھیں گے، میں بھی سیکھوں گی آپ کے ساتھ مل کے۔ چلے جی، ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر کاشف فراز صاحب، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے گفتگو کر کے مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا بات ہے جی۔ دیکھیں آج میں سب سے پہلے تو ادھر سے آغاز کروں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو محتاجی کے ڈر سے، ٹھیک ہے؟ اس میں بڑی ایکسپلینیشن بھی ہے، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو محتاجی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ تو آپ اسی بات کو آگے لے کے چلیے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہمیں؟ ہاں، بہت اچھا کویسچن ہے آپ پہلے۔ اس سے پہلے تو ہم پہلے یہ دیکھیں بچہ ہے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کے حوالے سے بچوں کو کن ناموں سے پکارا گیا، ان کے اوصاف کیا بتائے گئے۔ اسلام کہتا ہے بچہ علم ہے، بچہ سعادت ہے، بچہ حسن ہے، بچہ وسعت ہے، بچہ رزق ہے، بچہ حاصل ہے، بچہ سکون ہے، بچہ نیند ہے، بچہ تمہارے قلب کے لیے دعا ہے، بچہ تمہارے لیے روشنی ہے، بچہ تمہارے لیے خوبصورتی ہے، بچہ تمہارے لیے تسکین روح ہے۔ ان الفاظ میں جن بچوں کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہی ہے، ان کے لیے قرآن مجید کو آیات اتارنی پڑی کہ بچوں کو رزق کی کمی کے ڈر سے مت مارو۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ تاریخ عرب میں ہم دیکھتے ہیں، فلپ کے ہیٹی نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ ان کے حصے کا رزق اور ان کے حصے کی جائیداد وراثت میں بچیوں کو دے کر کل بیاہنا پڑے گا، اور پھر جب ہم ان کو بیاہیں گے تو ہماری عزت جو ہے، سرداری جو ہے، وہ اس گھرانے کے نیچے ڈاؤن ہو جائے گی جب ہم اپنی بچی کو دیں گے۔ لہٰذا اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اس مکروہ رسم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ان کا رزق، ان کی وراثت، ان کا حصہ تم دے رہے ہو، تو تمہیں وضاحت سے بتا دوں کہ ان کا رزق، ان کی وراثت، ان کا حصہ میں دے رہا ہوں۔ تو میں نے ان کو رزق دینا ہے۔ بچہ تو خود رزق ہے۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اصل میں تو اللہ اس گھر کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس گھر پہ راضی ہوں۔ تو جس پہ اللہ راضی ہے اس کا تو رزق ہی رب کی ذات نے دینا ہے۔ اور پھر بچی تو رحمت بھی ہے، رزق کے ساتھ ساتھ وہ ڈبل رحمت بھی ہے ان والدین کے لیے۔ اور ان بچیوں کی جن کی پرورش کر رہے تھے والدین، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کو جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔
تو آپ سوچئے کہ اس نبی جس کو آج پوری کائناتیں، میں ان کو کائنات نہیں کہتا، پتہ نہیں کتنی کائنات جن کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں، وہ سارے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ان کی اولاد ایک بیٹی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. انا تو آئینہ کل کوثر فصلی لربی کا ونہر. آپ اندازہ کیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کو اپنا بیٹا، ان کے لیے رسپیکٹ، ان کے لیے حیا، ان کے لیے عزت، کس وجہ سے کہ بتا دیا کہ نبی کی جو اپنا نام ہے، اپنا نسب ہے، وہ بیٹی کے ذریعے آگے جائے گا.